اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج الحمدللہ ہماری سالانہ محفل حسن قرات بچوں کی تلاوت مکمل ہوئی ہے اور باقیات بھی ابھی تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ ہماری یوتھ ونگ کی جو ٹیم ہے، پوری ٹیم، عبدالغفار بھائی، ان کے باقی سارے ذمہ داران، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور ان کا ہم سب شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک قرآن کی محفل میں بٹھایا ہے۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جن میں آپ بھی ہیں۔ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ رہا ہے قرآن، کوئی زبانی پڑھ رہا ہوگا، کوئی قیام اللیل میں کھڑا ہوگا کہیں رات ہے تو، کوئی دور کر رہا ہوگا کسی حافظ کے ساتھ اپنی منزل کی تیاری کے لیے، اور یہ اعزاز صرف قرآن کو ہے۔ اور جیتا جاگتا مذہب اگر کسی نے دنیا میں دیکھنا ہے تو وہ بھی صرف اسلام ہے۔ باقی جو مذاہب ہیں یا جو اپنا بالادستی کا اعلان کرتے ہیں یا اپنی پاور شو کرتے ہیں کہ افرادی قوت کے لحاظ سے ہم بڑے مذاہب ہیں، وہ بنیادی طور پہ الہامی مذاہب نہیں ہیں۔ عیسائیت الہامی مذہب تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے تھے وہ تورات کا ہی ایک ایڈیشن تھا، اور ان کے خطبات کو انجیل مقدس کا نام دیا گیا۔ لیکن تورات دنیا میں اصلی تورات ناپائید ہے۔ انجیل اور اس کی زبان دنیا میں ہمیں نہیں ملتی۔ کیا زبان تھی؟ خالدی زبان، کوئی ایک بولنے والا بھی ہمیں دنیا میں نہیں ملتا۔ اس لیے جیتا جاگتا مذہب جو ہے اس وقت وہ اسلام ہے، اور اسلام کی قوت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور اس محفل کا انعقاد، ایک تو ہم قرآن کو صحیح پڑھیں، یہ شوق پیدا ہو جائے، اور دوسرا ہمارے پروگرامات اور محفلوں کا انعقاد صرف رسمی طور پہ نہیں ہے کہ ان برکات کے اندر ہم بھی اپنی حاضری لگوا لیں۔ در حقیقت ہمیں قرآن کے مشن کے ساتھ جڑنا ہے۔ پھر یہ جو محفلیں ہیں، شاید ہم اپنے درمیان میں خالی جگہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ان محفلوں کے اندر قرآن کی تلاوت کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ گھر میں تلاوت کر رہے تھے، اور ان کے گھر میں بندھا ہوا گھوڑا جو تھا وہ اپنی حویلی میں ڈر رہا تھا۔ تو جناب اسید باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی کھولنے والا، کوئی ڈاکو، کوئی چور، کیوں ڈر رہا ہے یہ؟ لیکن ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جب باہر نکلے تو وہ گھوڑا بھی تھوڑا سنبھل گیا، اور صبح جا کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ کہا یا رسول اللہ، میں تلاوت کر رہا تھا، دیکھیں ایک فرد تھا اکیلے، میں تلاوت کر رہا تھا اور باہر گھوڑا میرا ڈر رہا تھا، میں باہر نکلا وہ سنبھل گیا، اور میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نہیں تھی، اور میں نے اوپر جب دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ کچھ شعائیں ہیں جو میرے گھر کی طرف آ رہی ہیں، کچھ جا رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ میرے گھر اور آسمان کے درمیان ایک پورا خط لائن بچھی ہوئی ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں تیرے گھر میں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس کو بھی کچھ چیز محسوس ہو رہی تھی، وہ ڈر گیا، اور وہ جو روشنیاں تھیں وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت کے لیے سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس لیے ایک تو قرآن کی تلاوت کو ہم زندگی کا معمول بنائیں، یہ رسمی طور پہ نہیں کہ ہم اپنے کسی بزرگ یا مرحوم کی فاتحہ کے لیے پڑھ لیں، یا رمضان آیا ہے تو پڑھ لیں، یا افسوس ہوتا ہے
جو نہیں پڑھنا جانتے ہوتے وہ انگلی پھیر رہے ہوتے ہیں کہ ثواب مل جائے گا، پتہ نہیں یہ کس نے ان کو مفروضہ سمجھایا ہے، قرآن کا پڑھنے سے ہی ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، القرآن کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو کہا کہ آپ لے جائیں، وحی کا ذریعہ وہ بنے، درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، اور صحابہ نے امانت کا کمال حق کی ادا کیا کہ جیسے پڑھا تھا ایسی اگلی نسل کو قرآن پڑھایا۔ یہ سورۃ توبہ ہے نا، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی کئی مفروض اور کئی آراء محققین نے پیش کی ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے بڑی بنیادی بات کی ہے، انہوں نے کہا اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ کا نہ لکھا جانا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح اللہ نے جناب جبرائیل کو قرآن دیا اسی طرح جناب جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا اسی طرح صحابہ نے پھر اگلی نسلوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کا مطالبہ کیا ہے کہ رمضان میں ایک دفعہ پڑھ لیں ہم قرآن تو حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن اصل میں ایک اسلامی طرز زندگی چاہتا ہے، اسلامی طرز زندگی، صرف نماز پہ زور نہیں دے کر کہ نماز ہی پڑھیں کافی ہے، صرف روزے رکھ لیں، صرف حج کر لیں، صرف زکوٰۃ دے دیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں، ان کی فرضیت بعد میں آئی ہے۔ دیکھیں نماز نبوت کے 12ویں سال 5 وقتہ نماز فرض ہوئی ہے، جی رمضان 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، حج 2 ہجری میں ہوئی ہے، حج 9 ہجری کو ہوئی ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ لیکن قرآن پہلے دن سے جو رہنمائی کر رہا تھا وہ اسلامی طرز زندگی ہے، اور اسلامی طرز زندگی جو ہے وہ قرآن کے سمجھے بغیر نہیں آئے گی۔ جی اسلامی طرز زندگی کے اندر ابھی سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ایک پیاری بات بتائی، یعنی اب دنیا میں یہ بات اپنے اندر بھی اور دوستوں کے اندر بھی شیئر کرتے ہیں نا، جس کا گھر محفوظ ہے وہ خوشحال ہے، صدموں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو معاشی طور پہ لیکن وہ مضبوط ہے، مطمئن ہے، نیند بھی ٹھیک آتی ہے، پریشانیاں بھی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، گھروں کو قبرگاہ نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر میں نہیں رہتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، شیطان اور جن اس گھر میں نہیں ہوتے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن ہمارے گھر کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے بدن کو بھی پاک کرتا ہے، جی ہمارے معاشرے کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسلامی طرز زندگی کو ہم رواج دیں، اسلامی طرز زندگی کی نقالی کریں، اسلامی طرز زندگی کو آگے ہم پہنچانے والے بنیں، اس لیے کہ ہم دائی امت ہے نا، ترجمان ہے قرآن کے، اسلام کے ترجمان ہیں، تو دین کا کام کسی اور نے نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو ہمارے اندر ایک اہم بات قرآن دینا چاہتا ہے، یعنی اسلامی طرز زندگی میں گھر سے نکل کے معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد نہ پھیلے، جی اور فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ایمان والو آپس میں نہ لڑو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہم نے اپنے دائرے بنائے ہوئے ہیں، 1.5 اینٹ کے، 2 اینٹ کے، 4 اینٹ کے، دنیا قتل گاہ بنی ہوئی ہے، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے مسلک کا ہی پہرا دے رہا ہے، اپنی پارٹی کا ہی پہرا دے رہا ہے، اپنی مسجد کے باہر جو ٹائٹل بنایا ہوا ہے کہ کس مسلک کی ہے اسی کا پہرا دے رہا ہے۔ تو اسلامی طرز زندگی گھر کو بھی، ذات کو، گھر کو اور معاشرے کو، جی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپس میں لڑو گے، جھگڑو گے، دست گلے باں ہو گے، تمہاری ہوا اور روب اکھڑ جائے گا، اقوام عالم تمہیں سب سے کمزور سمجھے گی۔ یہی ہماری جو ہے اس وقت ناقدری کی وجہ ہے کہ 2 ارب کے قریب ہیں ہم، اور دنیا کے کسی فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، جی پوری دنیا کے فیصلوں میں کہیں بھی ہمیں نہیں پوچھا جاتا وہ تم بھی انسان ہو، تمہاری بھی کوئی رائے ہے،
کوئی اپنا وزن رکھتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے صدر صاحب نے یوتھ کے انہوں نے شعر پڑھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن، قرآن کو چوم کے گلے لگا لیا، قرآن کہہ رہا ہے، بالکل اس کے اوپر کوئی غور نہیں۔ ایک تو ہم قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو جوڑے، ایک امت، جی الحمدللہ اب ایک امت کی صدا ہے، مختلف مسالک کے اندر بھی امت کا تصور جو ہے نا وہ زندہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امت کا تصور زندہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سے قرآن پاک نے اسلامی طرز زندگی میں ہماری جو بنیادی وحدت یونٹ ہے اس کے اوپر جی ایک میاں بیوی، ان کو ایک بڑی جامع ہدایت دی، اور دو لفظوں کے اندر کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ اتنی گہرائی ہے ان کے اندر، لباس کے بغیر کیا ہوتا ہے انسان؟ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ گھر کا یہ بنیادی یونٹ محفوظ ہے، اس میں محبت ہے، اخلاص ہے، دینداری ہے، ایک دوسرے کی قدر ہے، تو پورے گھر کے اندر اس کا اثر اور اس کی خوشبو نظر آتی ہے، اسلامی طرز زندگی کی بحالی۔ پھر اسی طرح تھوڑے آگے بڑے دائرے میں جا کے کہتا ہے کہ تمہارا آپس میں لین دین ہوگا، کاروبار ہوں گے، جی کمپنیاں بنے گی، تو ہدایت جمع کی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ حق طریقے سے تم کسی کا مال نہ کھاؤ، ولا تقتلوا انفسکم، کسی کے مال کو نہ حق طریقے سے کھانا، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنے نفس کو قتل نہ کرو، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے، جی کہیں پھر اور دشمنیاں پلتی ہیں، ناراضگیاں پلتی ہیں، تو اس لیے کہا کہ تجارت بھی کرو تو اس میں نفع نقصان کو سامنے رکھ کے اسلامی معیشت کو فروغ دو، تاکہ تمہارے کاروبار اور رزق کے اندر برکت ہو، اسلامی طرز زندگی کی اٹھان ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے بڑی ایک تسلی والی بات کی، یعنی قرآن تو خیر سارے ہی آدمی کمال اس کی گہرائیوں کے اندر جی خزینے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، کوئی دوسرا عزت دار نہیں ہے۔ کوئی طاقت اور دوست دھاندلی کی بنیاد پہ پرستش کروا لے تو الگ بات ہے، لیکن نہیں، عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ اس وقت بات کی گئی جب اس وقت بھی عالم کفر متحد تھا، جی ایک صف بنے ہوئے تھے، جی الکفر ملت واحد، ایک ملت تھے۔ مدینہ کے اوپر جنہوں نے چڑھائی کی تھی قبائل مل کے آئے تھے، مختلف بتوں کے پجاری تھے، مختلف اپنی ثقافت میں تہذیب میں مختلف اصول رکھتے تھے، لیکن دین کے مقابلے میں متحد تھے۔ آج بھی دنیا کی مختلف قومیں اگر کسی ایک مذہب کے خلاف متحد ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کا سچا مذہب اور اس کائنات کا فطرتی مذہب اسلام ہے، اور قرآن اس کا ترجمان ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کو کس طرح سیکھنا ہے۔ تو اس لیے ایک چھوٹی سی ہماری جو آج کی مجلس ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں۔ الحمدللہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی اپنی تئیں کوشش ہوتی ہے، جتنے وسائل ہیں، جتنے ہمارے پاس مالی وسائل ہیں، جتنے ہمارے پاس افرادی قوت ہے، جتنی علمی استعداد ہے، کچھ نہ کچھ ہم لگے رہتے ہیں۔ اس رمضان میں الحمدللہ ہمارے مرکزی سطح پہ لغات القرآن کے نام سے آن لائن کلاس ہو رہی ہے، محترم جاوید بھائی ادھر بیٹھے تھے وہ لے رہے ہیں، اسی طرح مولانا محمد ارشاد صاحب وہ اس کلاس کو لے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی لغوی گرامر کے حساب سے بھی کچھ باتیں، کچھ واقعات کے لحاظ سے بھی، کچھ الفاظ کی اتنی دفعہ آیا ہے لفظ قرآن پاک کے اندر، یعنی وہ کچھ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے کہ کم از کم وہ مجموعہ ہم یاد کر لیں معنی کے ساتھ، قرآن پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ 100% نہیں تو کچھ شدھ بدھ ہوتی ہے۔ پھر آخری بات دیکھیں، کچھ ہمارے بچوں نے دیکھ کے پڑھا، کچھ نے بالکل ہی جو ہے نا وہ بدوی لہجے کے اندر پڑھا، کچھ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن قرآن کے ساتھ جڑنا سب سے بڑی سعادت یہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی یعنی قرآن پڑھنے والے کے بارے میں، ایک وہ بندہ ہے جو قرآن اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس اچھا پڑھے اس کو اچھا نمبر ملتے، ہم تو اسی کو دیتے ہیں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک کے پڑھ رہا ہے، پھر اس کو شوق ہے پڑھنے کا، پھر وہ سیکھتا ہے، فَلَهُ اجران ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ تو اس لیے کبھی ہم یہ نہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا لہذا تلاوت بھی نہیں کروں گا، اگر اب تک نہیں میں پڑھ سکا تو اب تھوڑا سیکھ لوں، جی اگر زندگی میں ایک پارہ ہی سیکھ لوں، کچھ چند سطریں ہی سیکھ لوں۔ یہ جو حضور نے فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا، صرف ماننے والے نہیں، پڑھنے والا جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے، پھر اس کے اوپر رک جاتا ہے یہ آیت کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے، جی پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، اس کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تذکیر تھی، یاد دہانی تھی۔ ماشاءاللہ کچھ بچوں کی تلاوت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بچے کسی مکتب میں نہیں بیٹھتے لیکن ان کی اچھی تلاوت ہے، تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بچے صرف خود ہی نہیں تیاری کر رہے تھے، ان کے والدین بھی تیاری کر رہے تھے، وہ پیچھے ساتھ تیاری کروا رہے ہوں گے نا۔ تو آپ اس ماحول کو دیکھیں کتنا بہترین ماحول ہے۔ پھر مطلب یہ کوئی بڑا محفل حسن قرات کا مقابلہ نہیں ہے، لیکن بچہ بھی مضطرب، جی بچے کو بھی شوق ہے، والدین کو بھی شوق ہے، گھر کے ماحول کے اندر قرآن ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہر جگہ پہ، جی عدالت میں بھی، پارلیمنٹ کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی۔ دیکھیں نا یہ جو ہم کسی بھی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں اور وہاں ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جب قرآن نے یہ لکھنے کا تصور دیا نا کہ جب تم اپنے لین دین کرو، جی تو فَاكْتُبُوا لکھ لیا کرو اس کو، اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوا، جی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ یہ پوری پالیسی اس آیت کے اندر بتائی، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت بھی ہے سورہ آل عمران کے اندر، آیت مکاتبت، لکھنے والی آیت، جی۔ تو اسی میرے بھائیوں اور دوستوں تھوڑا سا وقت نکالیں، ہماری کوششیں بھی ہوتی ہیں سیرت کے پروگراموں میں، افطار کے پروگراموں میں، ان پروگراموں میں کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی ایک سال اجتماعیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، جی قرآن والے متحد ہو جائیں تو دنیا میں آج بھی یہ اس اہل ہیں کہ اقوام عالم کی امامت کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس جد و جہد کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جزاکم اللہ خیر۔